بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں تو چند نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دو کا اشارہ کیا۔ قیامت کی نشانیوں کی دو اقسام ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع نہ ہو جائیں۔ کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہوں۔ جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں اسی طرح قیامت اور میری بعثت قریب ہے۔ دوسری نشانی، ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانی یہ ہوگی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی اور قتل و غارت بھی عام ہو جائے گا۔ راج ہوگا تو جہالت کا ہوگا۔ ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم والے فوت ہو جائیں گے اور جہالت معاشرے پہ راج کرے گی اور کثرت سے قتل و غارت ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوگی جب تک پڑوسی پڑوسی کو قتل نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے، بھائی بھائی کو قتل نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو قتل نہیں کرے گا۔ اسی طرح قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور قیامت کی تیسری نشانی چھوٹی نشانیوں میں سے کہ لوگوں کے اندر تناکر پیدا ہوگا۔ تناکر کسی کو پہچاننا ہی نہیں، صرف اسے سلام کریں گے جسے جانتے ہوں گے، باقی کسی کے ساتھ کوئی پہچان ہی نہیں ہے تو سلام بھی نہیں کریں گے۔ قیامت کے قریب تعارف اور سلام صرف خاص لوگوں تک ہی محدود ہو جائے گا، بیگانگی مسلمانوں کے اندر آ جائے گی۔ چوتھی نشانی، وقت میں بے برکتی آ جائے گی، بدعملی پھیل جائے گی، مال ہونے کے باوجود لوگ بخیل ہو جائیں گے، وقت بہت جلدی گزر جائے گا اور عمل ناقص ہو جائیں گے اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی اور ہر شخص روتا ہوا نظر آئے گا، پر مال اس کے پاس بہت ہوگا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب چوری وغیرہ ہوگی تو پوچھا جائے گا کتنا نقصان ہوا تو وہ کہے گا کہ بس 2 ملین تھا، گھر میں اور چور آئے اور لے گئے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس پر لوگ ترس کھاتے تھے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ مال کی 2 مصیبتیں ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس مال سے محبت نہ کرے، اس کو ضرورت کے لیے سمجھے کہ اس سے ضرورت پوری ہوگی۔ پہلی مصیبت، انسان 1 بلین کا مالک ہے، 1 روپیہ بھی ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائے گا۔ اب کسی بھی عقل مند درزی سے کہہ دیں چلو زیادہ نہیں تو بس 2 جیبیں لگا دو کفن میں، مگر نہیں لگائے گا۔ اگر تب وصیت کر کے بھی جاؤ گے تو تمہارے لواحقین ہی ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ اس کے کپڑوں پہ کفن پہ جیبیں وغیرہ لگوا دیں۔ اور دوسری مصیبت کہ آپ کے ساتھ 1 پیسہ نہیں گیا، یہ موج یہ مستی لواحقین کے حصے میں آئے گی، لیکن حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس سارے پیسے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، کہاں سے آیا یہ مال، پھر کہاں پہ خرچ کیا گیا یہ مال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال کی فراوانی آ جائے گی، جس طرح پانی چلتا ہے مال دنیا کے پاس اس طرح آ جائے گا۔ لوگ صدقہ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، سب کے پاس مال ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فحاشی اور عریانی معاشرے میں عام ہو جائے گی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فحاشی اور عریانی کا عروج نہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف قسم کے فتنہ انسان کے سامنے آئے گا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا، نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح فتنے بڑھتے بڑھتے اور بڑھتے جائیں گے۔ جس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں تو ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح فتنے بھی اتنے ہوں گے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بلکہ ایک فتنہ آئے گا اور انسان کہے گا میں مارا گیا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو پھر پہلے کو بھول جائے گا، ایسے ہی فتنے آتے جائیں گے اور انسان پچھلے فتنوں کو بھولتا جائے گا۔ یہاں تک فرما دیا کہ ایک شخص کو آپ ملیں گے تو وہ مومن ہوگا، شام کو صبح کو ملیں گے تو وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر، اور اگر صبح کافر ہوگا تو شام کو مومن۔ کیوں؟ وہ دنیا میں چند ٹکوں کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تک توحید رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اللہ کا نام جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ حج کرنا نہیں چھوڑ دیتے۔ ایک وقت آنے والا ہے
کہ لوگ حج نہیں کریں گے، اللہ معاف کرے، اور ایک ٹیڑھی پنڈلیوں والا کالی رنگت والا انسان ہاتھ میں تھوڑا پکڑا ہوگا، بیت اللہ کو توڑنا شروع کرے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، نعوذ باللہ، لوگوں پر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سب نیک لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی، نیک اور صالح لوگوں کی موجودگی میں قیامت نہیں آئے گی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تو اس قبیلے کی عورتیں قبروں پر رقص نہیں کریں گی۔ اور آج یہ ساری کی ساری نشانیاں جو آپ حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے زیادہ علم حاصل کریں گے، بدعتیوں کے علم کو رواں زیادہ ہوگا۔ امام مناوی بیان کرتے ہیں کہ اساغر سے مراد بدعتی لوگ ہیں، لوگ اس سے اس لیے مائل ہوں گے کہ آواز بڑی اچھی ہے، بات بڑے مزے کی ہے، لیکن اس کا ثبوت حدیث اور قرآن نہیں ہوگا، اس لیے ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، قیامت کے نزدیک کچھ لوگ آئیں گے، ایسی حدیثیں اور کسی آپ کے پاس بنا کر لائیں گے، ہوں گے وہ کذاب یعنی کہ جھوٹے لوگ ہوں گے، نہ تو تم نے یہ حدیثیں مجھ سے سنی اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے یہ قصے سنے ہوئے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے بچ جانا کہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ گمراہی اور فتنے سے بچنے کے لیے کی راہ ہے تو اللہ کے کلام اور قرآن پاک اور حدیث پہ عمل کرنا ہوگا۔ جب تک صحیح حدیث نہ ہو انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔ گمراہ ہوتا ہی انسان تب ہے جب اس نے اپنی باتوں کو حدیث کا درجہ دے دیا۔ حدیث اور قرآن تو ہر گمراہی سے دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے دور سے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔